وارڈ کے استقبالیہ پر ہی ان کی ملاقات ڈاکٹر احمد سے ہو گئی۔ دونوں بچوں نے ان کو سلام کیا اور ابو کے ساتھ وہیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابو اور ڈاکٹر انکل کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ولید اکتا گیا اور سرمد سے بولا، سرمد، یہاں فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ذرا وارڈ کا چکر ہی لگا لیں، کیا خیال ہے؟ سرمد بھی اس کی بات کو غنیمت جان کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی فاصلے پر دونوں جانب بستروں کی قطاریں تھیں جن پر مختلف مریض موجود تھے۔ مریضوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی، کچھ تو تکلیف سے بری طرح کرا رہے تھے، کچھ کے ہونٹ اور گالوں پر گہرے زخم نظر آ رہے تھے۔ ان مریضوں کو مختلف دوائیں دینے کے ساتھ انجیکشنز بھی لگائے جا رہے تھے، لیکن ان کی تکلیف کم ہوتی نظر نہیں آئی۔ مریضوں کی یہ حالت دیکھ کر ولید اور سرمد کے چہروں پر خوف اور دکھ کے واضح آثار تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر احمد اور ابو بھی ان کی جانب آ گئے۔ سرمد نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر انکل سے پوچھا، انکل، ان سارے مریضوں کو کیا بیماری ہے؟ بیٹا، ان میں کثرت منہ، زبان یا حلق کے کینسر کا شکار ہے اور انتہائی تکلیف و اذیت میں مبتلا ہے، وہ دکھ سے بولے۔ تو انہیں کینسر کس وجہ سے ہوا؟ ولید نے جاننا چاہا۔ بیٹا، منہ کے کینسر کی بڑی اور اہم وجہ پان، چھالیاں اور گٹکا وغیرہ کا استعمال ہے۔ عوام میں اس زہر کی عادت بری طرح سرایت کر چکی ہے، لہٰذا آئے دن بے شمار لوگ اس موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے دونوں کو آگاہ کیا۔ انکل، ان لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا؟ سرمد نے امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ بیٹا، یہ لوگ اپنی بری عادات اور اس نشے کی لت کے سبب اس حال تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا دوبارہ صحت پانا بہت مشکل ہے۔ بس ہم یہاں ان کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انکل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سرمد کی نگاہوں میں پریشانی واضح تھی۔ ابو نے ایک نظر اس کی جانب ڈالی اور اطمینان کا سانس لیا۔ ان کو اپنا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ واپسی کا راستہ تقریباً خاموشی میں گزرا۔ سرمد مسلسل سوچوں میں گم تھا اور ولید اور اس کے ابو کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنا احتساب خود کرے۔ بریک ٹائم میں ولید سے بات کرنے کا موقع ملا تو شرمندہ لہجے میں کہنے لگا، دوست، مجھے کل اسپتال جا کر اندازہ ہوا کہ میں چھالیہ کی شکل میں اپنی ہی موت کا سامان خرید رہا تھا۔ کل اگر تم اور انکل مجھے ان مریضوں سے نہ ملواتے تو آنے والے کچھ سالوں میں خدا نخواستہ میں بھی وہیں کسی بستر پر تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا۔ سرمد نے خوف سے جھرجھری لی۔ ولید نے اسے مزید بولنے دیا۔ میں کل وہاں سے واپس آنے کے بعد بے حد پچھتاتا رہا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میں کس عادت کا شکار ہو چلا تھا۔ میں تمہارا اور انکل کا بہت شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے اور میرے والدین کو کتنی بڑی اذیت سے بچا لیا۔ سرمد روحان سا ہو کر ولید کے گلے لگ گیا۔ ولید نے اسے محبت سے تھپکی دی تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، محلے کے جس لڑکے نے مجھے چھالیہ کا عادی بنایا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسے بھی کسی دن اس وارڈ کا دورہ کروا سکیں؟ ولید نے اس کے سوال پر مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔